چہرے کے کھلنے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. یہ تو بات مسلم ہے تمام فقہا کے نزدیک کہ چہرے کا دھلنا وضو کے اندر یہ فرائض وضو میں سے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم. لیکن چہرے کے سلسلے میں تین جگہ اختلاف ہوا ہے. پہلا اختلاف کہ آدمی کے رخسار اور اس کے کان کے درمیان جو حصہ ہے جو سفیدی ہے وہ چہرے میں شامل ہے یا نہیں. دوسرا اختلاف داڑھی کا جو حصہ نیچے لٹکا ہوا ہے وہ چہرے میں شامل ہے یا نہیں. اور تیسرا اختلاف داڑھی کے خلال کے سلسلے میں. تو چہرے کا دھلنا تو فراز وضو میں سے ہے تمام فقہا کے نزدیک مسلمہ چیز ہے یہ. لیکن اس چہرے کے سلسلے میں تین جگہوں میں اختلاف ہوا فقہا کے درمیان. ایک تو وہ سفیدی جو آدمی کے رخسار اور کان کے بیچ میں ہوتی ہے کیا اس کو بھی چہرے میں شامل کریں گے کہ نہیں شامل کریں گے. اور دوسرا کہ داڑھی کا نچلا حصہ جو لٹکا ہوا ہے اس کا شمار چہرے میں ہوگا. اور تیسرا داڑھی کے خلال کیا اس کو بھی چہرے میں شامل کریں گے یا نہیں شامل کریں گے. اس سلسلے میں مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ تھا کہ جو سفیدی جو رخسار اور کان کے بیچ میں ہے اس کا شمار چہرے میں نہیں ہے. دوسرا قول امام مالک کا اس سلسلے میں یہ ہے انہوں نے فرق کیا ہے جو ایک بے داڑھی والا آدمی جو ایک داڑھی والا آدمی دونوں فرق کیا. اگر داڑھی والا آدمی ہے تو وہ سفیدی چہرے میں داخل نہیں ہے اور اس کا دھلنا فرض نہیں ہے. اور اگر بلا داڑھی والا ہے تو اس کا دھلنا فرض ہے اس کا شمار چہرے میں ہے. گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا دو قول ہوا. ایک قول تو یہ ہوا کہ جو سفیدی ہے اس کا شمار چہرے میں نہیں ہے. اور دوسرا قول ان کا یہ ہوا کہ فرق کیا انہوں نے داڑھی اور بلا داڑھی والے کے بارے میں. اگر داڑھی ہے تو جو سفیدی ہے وہ چہرے میں شامل نہیں ہے اس کا دھلنا فرض نہیں ہے. لیکن اگر بلا داڑھی کے ہے تو اس کا دھلنا وہ فرض ہے اس کا شمار چہرے میں. اس طریقے سے تین قول اس سلسلے میں ہو گئے. امام حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو سفیدی ہے وہ چہرے میں شامل ہے. داڑھی کا جو حصہ نیچے لٹکا ہوا ہے اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کا شمار چہرے میں ہے اور اس پر بار بار پانی کو لایا جائے دھلا جائے اس کو. مگر امام حنیفہ امام شافعی ان دونوں نے کیا کیا اس کو چہرے میں شمار نہیں کیا ہے اور کہا کہ اس کا دھلنا واجبات وضو میں سے نہیں. تو اس طریقے سے سفیدی جو ہے اس کے بارے میں مالک رحمہ اللہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ اس کو چہرے میں شمار نہیں کرتے ہیں یعنی اس کا دھلنا فرض نہیں ہے. اور دوسرا قول امام مالک کا یہ ہوا کہ اگر داڑھی والا ہے تو سفیدی جو ہے اس کا شمار چہرے میں نہیں ہے. لیکن اگر داڑھی اس کو آ گئی ہے داڑھی نہیں ہے اس کو
تو پھر اس کا شمار چہرے میں ہوگا سفیدی کا اور اس کا دھلنا واجب ہوگا. اور اس کے برخلاف امام حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا شمار چہرے میں ہوگا اور اس کا دھلنا واجب ہوگا سفیدی. رہی بات داڑھی کا جو حصہ نیچے لٹکا ہوا ہے اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کا شمار چہرے میں ہوگا اور اس کو بار بار دھلا جائے گا. لیکن اس کے برخلاف کیا ہے کہ نام کی امام حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ اس کا شمار چہرے میں نہیں ہوگا، یعنی اس کا دھلنا واجب نہیں. یہ تو ہے ائمہ کے اقوال ہوئے. سبب اختلاف اس سلسلے میں یہ ہے کہ چہرہ کس کا نام ہے، اس کا معنی مخفی ہے، اس میں خفا پایا جاتا ہے. چہرہ نام کی چیز کا ہے. اور کیا چہرے کے اندر یہ دونوں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ چہرے کے اندر یہ شامل ہیں کہ نہیں؟ کون دونوں؟ یعنی داڑھی کا جو حصے نیچے لٹکا ہوا ہے یہ، اور کان کے اور رخسار کے بیچ میں جو سفیدی ہے یہ دونوں چہرے میں ان کا شمار چہرے میں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ سبب اختلاف. جن لوگوں نے کہا کہ ان دونوں کا شمار چہرے میں ہے ان کے نزدیک ان دونوں کا دھلنا واجب ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ان دونوں کا شمار چہرے میں نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کا دھلنا واجب نہیں. تیسرا مسئلہ تھا اس سلسلے میں خلال تخلیل اللحیہ. وضو کرتے ہوئے داڑھی میں خلال کیا جائے پانی کو لے کر کے. اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ واجبات وضو میں سے نہیں، واجبات وضو میں سے یہ نہیں. اور اسی قائل کے امام حنیفہ بھی ہیں اور امام شافعی ہیں، تینوں گویا کی، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان تینوں ائمہ کے نزدیک کیا ہے داڑھی کا خلال کرنا یہ واجبات وضو میں سے نہیں ہے. مگر اصحاب مالکیہ میں سے ایک اور ہیں ابن عبد الحکم، انہوں نے کہا کہ نہیں داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے یہ واجبات وضو میں سے. تو تین ائمہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام حنیفہ، ان تینوں ائمہ کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا واجبات وضو میں سے نہیں ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے ایک ہے ابن عبد الحکم، ان کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے واجبات وضو میں سے. اور سبب اختلاف اس سلسلے میں کیا ہے، یہی ہے کہ اس سلسلے میں داڑھی کے خلال کے سلسلے میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں کہ نہیں صحیح. جو حدیثیں آ رہی ہیں داڑھی کے خلال کے سلسلے میں وہ حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. ان تینوں ائمہ کے نزدیک وہ کیا کہتے ہیں کہ نام ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس واسطے کہ زیادہ تر کیا ہے ایسا آیا ہے کہ جو صحیح حدیثیں آئی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں داڑھی کے خلال کا ذکر نہیں آتا ہے. صحیح حدیثیں جو وضو کے سلسلے میں آ رہی ہیں، صفت وضو کے بارے میں جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کے اندر کیا ہے داڑھی کے خلال کے بارے میں کچھ نہیں آتا ہے. اس بنا پر کیا ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بنا پر داڑھی کا خلال کرنا واجبات وضو میں سے نہیں ہے. مگر ابن عبد الحکم نے کہا کہ نہیں داڑھی کا خلال کرنا بھی واجبات وضو میں سے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے پانچواں مسئلہ، اس کا بھی تعلق تحدید ہی سے ہے. اس سے پہلے چہرے کی تحدید کے سلسلے میں تھا، اس کا مسئلہ جو وہ مسئلہ بھی تحدید سے متعلق تھا چہرے کے تحدید کے سلسلے میں. اور یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے یہ پانچواں مسئلہ اس کا بھی تعلق تحدید ہی سے ہے، تعین سے ہے. لیکن تعین کس کے؟ ہاتھ کے سلسلے میں. جیسے اس پر فقہ کا اتفاق ہے کہ ہاتھ کا دھلنا یہ فرائض وضو میں سے.
دونوں ہاتھ کا دھلنا، اور ذراعین کا دھلنا. ذراعین، ذرا کسے کیا کہتے ہیں؟ انگلی سے لے کے کہنی تک. اس انگلی سے لے کر کے اور کہنی تک کا جو یہ حصہ ہے اس کا نام ذرا ہے. تو یدین اور ذراعین، یدین اور ذراعین اس کا شمار کیا ہے؟ بتایا کہ یہ فرائض وضو ہے. انگلی سے لے کر کہنے تک جو حصہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ ذرا ہے. تو یدین اور ذراعین یہ دو یہاں تک یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کرنا کہ یہ فرائض وضو میں سے. اور دلیل کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. ایدی کے اندر یدین کیا ہے؟ یدین یعنی یدین ما ذراعین، یدین ما ذراعین یہ کیا ہے؟ اس کا دھلنا یہ فرائض وضو میں سے. اختلاف فقہا کے اندر یہاں یہ ہے کہ ہنی جسے کہتے ہیں بیفق ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو دو مرافق کہنی تک. تو کیا کہنی سمیت دھلا جائے یا کہنی کو خارج کیا جائے؟ ید کے اندر یہ کہنی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ مرافق کیا ہے؟ ید کے اندر شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کے ہاں اختلاف پایا جا رہا ہے. جمہور فقہا کے نزدیک یہ مراد ہماری کیا ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام حنیفہ، یہ تینوں ائمہ کے نزدیک کہنی کیا ہے؟ یہ ہاتھ میں شامل ہے. کہنی ہاتھ میں شامل ہے، یعنی کہنی کا دھلنا بھی فرائض وضو میں سے. جسے ہاتھ کا دھلنا ہے اسے کہنی کا دھلنا بھی کیا ہے؟ یہ فرائض وضو میں سے شامل ہے. ان تینوں ائمہ کے نزدیک امام مالک، امام شافعی اور امام حنیفہ رحمہم اللہ. مگر اس کے برخلاف بعض اصحاب ظواہر یا اصحاب مالکیہ میں سے جو متاخرین ہیں بعد میں آئے ہیں، ایسے کیا ہے فقہ تبری یہ ان کے نزدیک کہنی کیا ہے؟ یہ ہاتھ کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی کہنی کا دھلنا فرائض وضو میں سے نہیں. تو جمہور یعنی امام مالک، امام شافعی، امام حنیفہ ان تینوں ائمہ کے نزدیک کہنی کیا ہے؟ یہ ہاتھ میں داخل ہے اور کہنی کا دھلنا واجبات وضو میں سے ہے، فرائض وضو میں سے. مگر اس کے برخلاف بعض فقہا جیسے اہل ظاہر، داؤد ظاہری اور ان کے اصحاب، اور اسی طریقے سے اصحاب مالکیہ میں سے کچھ لوگ جو بعد میں آئے، متأخرین اصحاب مالکیہ جسے کہیں گے آپ متأخرین اصحاب مالکیہ، یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کہنی کیا ہے؟ یہ ید کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی کہنی کا دھلنا واجبات وضو میں سے نہیں. تو حاصل کلام اس کا یہ ہوگا ہاتھ کا دھلنا یہ واجبات وضو میں سے ہے، تب اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے. ہاتھ کا ہاتھ اور ذرا کسے کہتے ہیں؟ انگلی سے لے کر کے آدمی کی کہنی تک. لیکن رہی بات یہ کہ آتا ہے کہ فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ مرافق کیا ہے؟ کیا ید میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ تین ائمہ یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک ان تینوں کے نزدیک کیا ہے؟ کہنی کیا ہے؟ مرافق کیا ہے؟ ید کے اندر شامل ہے. اور جس طریقے سے ید کا دھلنا واجبات وضو میں سے ہے، ایسے کہنی کا دھلنا بھی واجبات وضو میں سے ہے. مگر اس کے برخلاف کچھ لوگ جیسے داؤد ظاہری اور امام داؤد ظاہری اور ان کے اصحاب، اور اسی طریقے سے اصحاب مالکیہ میں سے جو متاخرین اصحاب مالکیہ ہیں، وہ لوگ ان کا خیال ہے کہ مرافق کیا ہے؟ ید کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی اس کا دھلنا فرائض وضو میں سے نہیں. یہ تو ہوا ائمہ کا اختلاف. کچھ ائمہ نے مرافق کو ہاتھ میں شمار کیا اور کہا کہ اس کا دھلنا واجبات وضو میں سے ہے. دوسرے ائمہ نے اس کو مرافق کو اس میں شمار نہیں کیا. سب بھی اختلاف آگے آ رہا ہے.
سبب اختلاف اس کے کیا ہے، کیا ہے اس سلسلے میں؟ ایک تو دو اس میں سبب اختلاف ہے. ایک تو حرف الا اس میں آ رہا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الا حرف الا یہ بھی سبب اختلاف. اور دوسرا کیا ہے؟ ید، اس میں ید، یہ دونوں کیا، یہ سبب اختلاف، یہ دونوں کیا سبب اختلاف. ید کا اطلاق کلام عرب میں کس پر ہوتا ہے، یا الا کس معنی میں ہے، دونوں میں اختلاف. الا کہیں کہیں ماں کے معنی میں ہوتا ہے. اگر ماں کے معنی میں لیں گے تو کیا ہوگا، وَأَيْدِيَكُمْ مَعَ الْمَرَافِقِ، الا ماں کے معنی میں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تم اپنے ہاتھوں کو دلو کہاں، کہنوے سمیت، کہنی کے ساتھ ساتھ اس کو شامل کرو ید کے اندر. تو الا کلام عرب میں ماں کے معنی میں ہوتا ہے. اگر ماں کے معنی میں لیں گے تو کہنی شامل ہو جائے گا، کہنوی کا دھلنا واجب ہو جائے گا. اور اسی کو اختیار کیا ہے امام مالک، امام شافعی، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے. الا کیا، یہ ماں کے معنی میں. اسی طریقے سے کلام عرب میں الا کا استعمال غائب کے لیے بھی آتا ہے. الا کا استعمال کیا ہوتا ہے، غائب کے لیے بھی آتا ہے، غائب کے لیے. اگر ہم الا کو غائب کے معنی میں لیں گے اور کیا کہیں گے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھلو کہاں، کہنی تک، غائب کے معنی میں کہنی تک دھلو. اس کا معنی ہے کہنی دھلنے میں شامل نہیں ہے. مرفق کا شمار ید کے اندر نہیں ہے. تو الا کو اگر ہم غائب کے معنی میں لیں اور یہ کہیں، ترجمہ کریں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھلو کہنیوں تک دھلو. اس کا معنی یہ ہے کہ مرفق کیا ہے، یہ ید کے اندر شامل نہیں ہے اور اس کا دھلنا فرائض وضو میں سے نہیں ہے. اور اگر ہم الا ماں کے معنی میں لیں تو اس کا معنی کیا، وَأَيْدِيَكُمْ مَعَ الْمَرَافِقِ، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھلو کہنیوں سمیت. اس کا معنی یہ ہوا کہ کہنی کیا ہے، ید کے اندر شامل. جن لوگوں نے الا کو ماں کے معنی میں لیا ان کے نزدیک کیا ہے، کہنی ید کے اندر شامل ہے. جن لوگوں نے الا کو غائب کے معنی میں لیا ان کے نزدیک ظاہر بات ہے کہ کہنی کیا ہے، ہاتھ کے اندر شامل نہیں، ید کے اندر شامل نہیں. ایک سب اختلاف تو حرف الا ہے، جس کو میں نے بتایا کہ الا دو معنی میں آتا ہے. الا کبھی ماں کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے، یہ غائب کے معنی میں. اس کے بعد دوسرا سب اختلاف اس میں ید ہے، لفظ ید. ید کا اطلاق کلام عرب میں تین طریقے سے ہوتا ہے. تین معنی پر ید کا اطلاق ہوتا ہے. کبھی ید کا اطلاق ہوتا ہے خالی الکف پر، کف ہتھیلی، کف الکف و ہتھیلی. ہتھیلی کو کبھی کبھی ید کے معنی میں لیا جاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے، کبھی ید کو کف اور ذراع کے معنی میں لیا جاتا ہے. کف یعنی ہتھیلی، یہ ہتھیلی یہ ہوا. اور ذراع کا معنی کیا ہے، یعنی اس انگلی سے لے کر کے اور آدمی کی کہنی تک، اس کا نام ذراع. ید کا اطلاق کبھی کبھی خالی ہتھیلی پر ہوتا ہے، تو پکڑ رکھا میں. اور کبھی ید کا اطلاق کیا ہے، اس ہتھیلی پر بھی ہوتا ہے اور اس ذراع پر بھی ہوتا ہے.
दो हुआ। तीसरा यद का इतलाक होता है कफ पर, ज़रा पर और आजुद पर। ये आजुद, और कैसे कहते हैं आजुद, यानी केहूनी से लेकर के और कंधे तक जो हिस्सा है, केहूनी से लेकर कंधे तक जो हिस्सा है, इसका नाम क्या, आजुद। समझ रहा? तो यद का इतलाक तीन तरीके से हुआ कलाम अरब में। कभी खाली कफ पर होता है, कभी कफ और ज़रा पर होता है, और कभी कफ, ज़रा और आजुद तीनों तीनों पर होता है। जिन लोगों ने इला को माँ के माने में लिया, और यद से मराद क्या है, इन तीनों का मजमुआ लिया, तीनों को शामिल किया। यद से मराद कफ को, ज़रा को और आजुद को, तीनों को माने शामिल किया। तो उनके नजदीक आइदियकुम यद का ताल्लुक क्या, क्यों नहीं क्या होगा, क्यों नहीं क्या, वाजिबात वजू में से हो जाएगा, इस बात से कि इसका शुमार यद के अंदर है। जिन लोगों ने इला को माँ के माने में लिया, और यद से मराद क्या, तीनों के लिए, इन्हें कफ को, ज़रा को और आजुद को, उनके नजदीक क्यों नहीं क्या है, ये फराइज़ वजू में से। और जिन लोगों ने इला को गायब के माने में लिया, गायब के माने में लिया, गायब के माने में इला को लिया, और यद से मराद क्या लिया उन्होंने, कफ लिया, क्या लिया उन्होंने, कफ लिया, और क्या नाम है कि आजुद लिया, क्या नाम, कफ लिया और ज़रा लिया, उनके नजदीक मिरफक क्या होगा, ये क्या नाम है कि फराइज़ वजू में से नहीं होगा। यानी ये यद इसका शुमार क्या होगा, मिरफक का शुमार यद के अंदर नहीं होगा, और वो फराइज़ वजू में से नहीं होगा। तो सभी भी इख्तलाफ इसमें दो है, एक तो हर्फ इला है, और दूसरा क्या है, लफ्ज यद है। इला का इतलाक कभी क्या माँ के माने में होता है कलाम अरब में, अगर माँ के माने में लेंगे यद क्या होगी, मिरफक क्या हो जाएगा, यद के अंदर शामिल हो जाएगा। वाइदेकुम इलल मराफिक यानी माल मराफिक। और अगर हम इला को गायद के माने में लेंगे तो आइदेकुम इलल मराफिक का माना होगा, और अपने हाथों को धुलो, का तिहुनियों तक धुलो, तिहुनिया शामिल उसके अंदर नहीं। दूसरा सब इख्तलाफ क्या है, यद है। यद का इतलाक तीन तरीके से होता है। यद का इतलाक कभी कफ पर होता है खाली, कभी कफ और ज़रा पर होता है, और कभी कफ, ज़रा और आजुद तीनों पर होता है। जिन लोगों ने यद को किस पर इतलाक किस पर माना, कफ पर, ज़रा पर और आजुद तीनों पे माना, उनके नजदीक क्या होगा, ये क्यों नहीं क्या होगा, ये यद के अंदर शामिल होगा, और इसका दुलना क्या होगा, ये फराइज़ वजू में से होगा। और जिन लोगों ने यद से क्या है, क्या नाम है कि ये नहीं मरा लिया, तीनों का शुमार नहीं किया, समझे, तीनों को उसमें शुमार नहीं किया, तो उनके नजदीक क्या होगा, तीनों के मजमू को नहीं लिया, उनके नजदीक क्या होगा, ये क्या नाम है, क्या है, वो फराइज़ वजू में से नहीं है, इसका शुमार यद के अंदर नहीं। एक और वजह लोगों ने बताई इस सिलसिले में, एक होता है गायत, एक होता है मुगय्या। कहते हैं कि गायत और मुगय्या अगर दोनों एक जिन्स से हैं, गायत और मुगय्या दोनों एक जिन्स से हैं, तब तो गायत मुगय्या के अंदर शामिल होता है। और अगर एक जिन्स से दोनों नहीं होते हैं तो वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। और हम देखते हैं हाथ है ये और ये क्यों नहीं है, और हमको मालूम है कि दोनों एक ही जिन्स से हैं, एक जिन्स से दोनों, तो गायत और मुगय्या दोनों क्या हुई, एक जिन्स से हुई। इस बिना पर लोगों ने क्या कहा कि क्यों नहीं क्या होगा, उसका तुलना क्या होगा, ये फराइज़ वजू में से है, इसका शुमार यद में है। इसका शुमार किस में होगा, यद में होगा।
اس واسطے کیوں؟ اس واسطے کہ غائط مغیر دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی قسم سے ہیں، اس بنا پر اس کا دھلنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، سمجھے؟ اور اسی طریقے سے ایک اور، یہ تو بات ہوئی کلام عرب کی، اسی طریقے سے ایک اور روایت اس سلسلے میں آتی ہے کہ اس میں بھی آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہونے کا دھلنا کیا ہوگا؟ واجبات وضو میں سے ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب صحیح مسلم میں ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ کیا اس میں ہے؟ اس میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے، ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو شروع کیا حتی اشرع فی العضد، غسل یدہ الیمنی حتی اشرع فی العضد ثم الیسری کذالک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھلنا شروع کیا، کہاں تک لائے؟ یہاں تک کہ آپ نے داخل کر دیا عضد کو، عضد میں داخل کر دیا، عضد سے کہیں گے کیونی کے اوپر والا حصہ کم موٹے تک، کندھے تک، یہ عضد ہے۔ تھا اشرا فی العضد، یہاں تک کہ کیا ہے؟ عضد میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ آپ نے دونوں چیز شروع کیا، جو کیا کیونی کے اندر داخل کر دیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں عضد میں اس کو داخل کر دیا، اور عضد کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونی سے لے کر کے اور یہاں تک، یہ عضد میں داخل کر دیا، اس کا معنی کیا ہوا؟ کیونی شامل ہے۔ کیونی کیا ہے؟ یہ شامل ہے، اس سے معلوم ہے کہ کیونی کے اندر بھی کیا ہے، کیونی بھی کیا اس کے اندر شامل ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، کیا نام ہے کہ یہ کیونی کیا ہے، یہ غسل کے اندر کیا ہے؟ واجبات وضو میں سے ہے، اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ید کے اندر یہ مرفق کیا ہے؟ یہ شامل ہے۔ پھر کیا کہا؟ ثم غسل رجل الیمنی، پھر آپ مسلم کی روایت بھی ہے، پھر آپ نے دایاں پیر دھلنا شروع کیا حتی اشرع فی الساق، یہاں تک کہ پڈڑی میں داخل کر دیا، پڈڑی تک دھل لیا آپ نے، اور اس کے بعد ثم الیسری کذالک، پھر اس کے بعد بایاں بھی آپ نے ایسے کیا، بایاں بھی ایسے دھلا آپ نے، اور اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، ایسے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ ایسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ ایک بالکل واضح دلیل ہے ان لوگوں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ مرافق کیا ہے؟ ید کے اندر داخل ہے، اور مرافق کا دھلنا بھی واجبات وضو میں سے ہے، اور اس کا شمار اس ید میں ہوگا، اور جس طریقے سے ید کا دھلنا واجبات وضو میں سے ہے متفقہ طور پر، اس طریقے سے مرافق کا دھلنا بھی واجبات وضو میں سے ہوگا۔ مگر جب ہم کلام عرب کو دیکھتے ہیں، کلام عرب میں جو زیادہ مشہور ہے، یہی مشہور ہے کہ الہ غایت کے لیے ہوتا ہے۔ الہ کس لیے ہوتا ہے؟ غایت کے لیے ہوتا ہے۔ الہ ماں کے معنی میں کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ اسم ید، اس کا اطلاق بھی کلام عرب میں عضد کے علاوہ پر ہوتا ہے، یعنی کف اور ذرا پر ہوتا ہے، عضد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے اس کا۔ تو اگر ہم کلام عرب کو دیکھتے ہیں، اور کلام عرب میں جو عام طور سے مشہور ہے اس کا ہم خیال کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مرافق کیا ہے؟ ید کے اندر شامل نہیں، کلام عرب کے مطابق جیسا عام طور سے کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے کہ الہ کیا ہوتا ہے کلام عرب میں؟ عام طور سے غایت کے معنی میں ہوتا ہے۔ ید کا اطلاق کلام عرب میں کس پر ہوتا ہے؟ کف پر اور ذرا پر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کلام عرب کا خیال کرتے ہیں
تو کیا ہوگا؟ یہ مرافق کیا ہے، یہ ید کے اندر شامل نہیں. یعنی دلالت لفظی کے طور پر اگر دلالت لفظی کو دیکھیں آپ تو مرافق کیا ہے، ید کے اندر شامل نہیں. لیکن اگر حدیث کو ہم دیکھیں، آپ اگر حدیث کو دیکھیں گے، آپ حدیث سے بالکل واضح ہے، ظاہر ہے کہ کیا ہے، یہ مرافق کے اندر، مرافق کیا ہے، یہ کیا ہوا، ید کے اندر شامل ہے. اس بات سے حدیث میں کیا آتا ہے، یہ ابو ہریرہ کیا کیا انہوں نے دھلا کیسے، انه غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك. ابو ہریرہ نے کیسے کیا اپنے وضو، کہ کیا کیا، انہوں نے دائیں ہاتھ کو دھلا یہاں تک کہ دھلنے کو کیا انہوں نے پہنچا دیا، داخل کر دیا کہاں تک، فی العضد، عضد تک پہنچا دیا انہوں نے، مرفق کے اور اوپر تک پہنچا دیا. اور پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طریقے سے دھلا. پھر انہیں دائیں پیر کو دھلا تو اس کو ساق پڈوی تک پہنچا دیا، داخل کر دیا اس میں. اور اس کے بعد بائیں پیر کو دھلا، اس کو بھی کیا، اس میں کیا کیا، اس کو بھی پڈوی تک داخل کر دیا. تو اگر ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث کے روح سے تو بالکل واضح ہے کہ کیا ہے، مرافق کیا ہے، ید کے اندر شامل ہے. لیکن اگر ہم کلام عرب کا خیال کریں تو کلام عرب میں عام طور سے جو استعمال ہوتا ہے، جو چلن ہے ان کے ہاں، یہ ادا عام طور سے عقائد کے لیے ہوتا ہے، اور ید کا شمار عام طور سے ان کے ہاں کف اور ذراعی پر ہوتا ہے. اس حساب سے مرافق اس کے اندر شامل نہیں. آگیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ جی بھائی جی جی کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سے سمجھاتا ہوں. جی آیا. آگیا سمجھ میں؟ جی ٹھیک ہے. تو اب اس کا خیال رکھنا کہ اگلے ہفتے میں سمجھ رہے ہو نا، اگلے ہفتے میں اسی روز دونوں کتابوں کا ٹیسٹ ہوگا، اس کا بھی بخاری کا بھی، اور اسی بخاری کے والے حصے میں، اور بدایت المجتہد کا اس کے حصے میں، بدایہ کے حصے میں، دونوں کا ٹیسٹ انشاءاللہ ہوگا. اور 25 منٹ کا وقت رہے گا، 30 سے 25 منٹ وقت رہے گا. تقریری رہے گا یا تقریری؟ ٹھیک لگانا رہے گا. ٹھیک تحریری جی تحریری یا تقریر اب دیکھیں گے جیسا ہوگا